مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں، مجھے سب ستا رہے ہیں میرا دل دکھا رہے ہیں، تمہیں حوصلہ بڑھانا، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میرے سب عزیز چھوٹے میرے یار بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے میرے یار بھی تو روٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا، کہیں تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہر مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، اور تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستان سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیرا تجھ سے ہوں سوالی شاہ پھیرتا نہ خالی، مجھے اپنا تم بنانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، تو ہی بے کسوں کا یاور اے میرے غریب پرور، اے سخی تیرا گھرانہ مدنی مدینے والے، تیری فرش پہ حکومت تیری عرش پہ حکومت
امت تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے میں غریب بے سہارا کہاں اور ہے گزارا مجھے آپ ہی نبھانا مجھے آپ ہی نبھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے کرم بڑا کرم ہے تیرے ہاتھ میں بھرم ہے سر حشر بخشوانا مدنی مدینے والے کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی ہاتھ ہی پہ سونا ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے اے شفیع روز محشر ہے گناہ کا بوجھ سر پر اے شفیع روز محشر ہے گناہ کا بوجھ سر پر میں پھنسا مجھے بچانا میں پھنسا مجھے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے بہت اشعار ہے اس میں لیکن یہ نعت پاک بھی ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے لکھی ہے اس کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے کیا نعت پاک اس کو پڑھنے لگتے ہیں تو ہر شعر ایسا ٹھہرنے کا من نہیں کرتا اور پھر آگے میں اخیر کو 4 شعر پڑھ دیتا ہوں جلدی سے ملاحظہ کر لیں مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور مجھے تم نہ بھول جانا مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے مجھے آفتوں نے گھیرا اے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے کوئی یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے میرا سینہ ہو مدینہ میرے دل کا آب گینا بھی مدینہ ہی بنانا مدنی مدینے والے میرا بیماری ہے گناہ کا بوجھ بھاری تمہیں حشر میں چھڑانا مدنی مدینے والے
عادتیں ہو بہتر، بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد ہر قبیلہ، میں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا، اس شعر پہ سب میرے ساتھ پڑھیں گے، تیرے نام پہ ہو قربان میری جان جان جانا، ہو نصیب سر کٹانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس پر کچھ گفتگو تھوڑی دیر کروں گا، 10:30 بج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ عنوان بھی بہت وسیع ہے، کیونکہ یہ اتنا زیادہ عام عنوان بن گیا ہے، یعنی عام طور پر خطابت کا عنوان ہوتا ہے، تو اس لیے جب کوئی مقرر یا خطیب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے تو بعض ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ آج صرف جو ہے وہ ایک سرسری گفتگو جو ذہن میں آ جاتی ہے اس آیت کریمہ کے حوالے سے، جو مزاج ہے، مروجہ طریقہ ہے، وہ آ جاتی ہے، لیکن یہ عنوان بہت اہم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کو تلاش کرنا بہت دشوار کام ہے، بڑا مشکل کام ہے کہ ہم سچوں کی تلاش کریں اور انہیں کہیں وہ ہمیں میسر ہو جائیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ والوں کو تلاشتے تلاشتے، اور دنیا بھر کا سفر لوگ کرتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا مل جائے کہ جس کی ملاقات کے بعد زندگی بدل جائے، دل کی دنیا بدل جائے۔ یہ تلاش ہمیشہ ہر انسان اپنی زندگی میں جاری رکھتا ہے، اور وہ سفر جو اس لحاظ سے کرنا چاہتا ہے، حساس ہوتا ہے، وہ ضرور کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نیک انسان ہمیں ملے گا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیک ہے یا نہیں ہے؟ سامنے بیٹھ کر تقریر کرنے سے تو ہم نیک نہیں ہو جاتے، کیونکہ یہ تو مجمع کی بات ہے کہ ہم یہاں سامنے بیٹھے ہیں اور ہم ایسی بات کریں کہ آپ کو ہم ایسی بات کریں کہ آپ کو احساس ہو کہ ہاں حضرت بہت نیک ہیں اور بڑا اچھا ان کا مزاج ہے۔ یا کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے نمازی بن سکتا ہے، لیکن وہ نیک ہے یا نہیں ہے اس بات کا اندازہ کیسے لگے گا؟ اسی طرح کسی نے حج کیا تو حج کرنے سے وہ حاجی تو ہو گیا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ نیک ہے؟ یعنی حاجی ہونا یہ نیک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی ہونا یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، تو وہ سخی ہے، لیکن ہر سخی نیک بھی ہو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو چند باتیں میں آپ سے بتاتا ہوں، نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرضوان کی مجلس چل رہی ہے، ان کی طرف منسوب ہے، انہی کی تعلیمات سے چند بات کہہ دیتا ہوں۔ نیک ہونے کی پہچان جو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بتائی، فرمایا
کہ نیک وہ شخص ہے جس کی تنہائی پاک ہو، یعنی مجمع میں پاک اور صاف رہنا یہ تو ہر بندہ ایسا کر لیتا ہے، لیکن نیک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جب وہ تنہا ہو، اکیلے ہو، تو اس وقت اس کا جو ذہن ہو، اس کا جو مزاج ہو، اس کے جو خیالات ہوں، جو تخیل ہو، جو افکار ہو، وہ پاک ہونا چاہیے۔ اس وقت کوئی گندا خیال ذہن میں نہ آئے، اس وقت کوئی گندی بات ذہن میں نہ آئے، تو یہ نیک ہونے کی دلیل ہے کہ یہ بندہ نیک ہے۔ اسی طرح نماز دیکھیے ہم پڑھتے ہیں مسجدوں میں، مسجد میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن گھر میں کوئی نماز پڑھے تو گھر میں نماز پڑھنے کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، یعنی مجمع کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، تنہائی میں کیفیت بدل جاتی ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ تو جتنا لحاظ اور جتنا خیال اور جتنا حساس وہ مجمع میں ہوتا ہے، اتنا ہی حساس اسے تنہائی میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ خیال اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عام طور پر جو بچے مسجد آتے ہیں اور مسجد کی ٹوپیاں لگا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیے کہ یہی ٹوپی لگا کے کسی ولیمے میں بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ گھر میں جو کپڑا پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا اس کپڑے کو پہن کر کسی اور جگہ جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ تو یہ خیالات کا پیدا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تنہائی بھی اتنی اچھی ہو۔ لوگوں کے سامنے نماز پڑھیں تو بہت اطمینان سے پڑھتا ہے کہ اگلا کہیں یہ نہ کہے کہ بہت جلدی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن تنہا جب نماز پڑھے پھر اس کی نماز دیکھیں کہ وہ کتنی بے چینی اور خجلت میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ تنہائی کا پاک ہونا اور یہ خیال رکھنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ شریف سے نکلا، کسی سفر کا ارادہ تھا، تو میں نے کچھ سامان کھانے کا رکھ لیا اپنے پاس، کھجور وغیرہ، اور میں سفر کے لیے نکل گیا۔ مدینے سے کچھ آگے بڑھا تو ایک صحرا میں دوپہر کا وقت ہوا، میں نے چاہا کہ کچھ کھانا کھا لیا جائے، تو میں بیٹھا کھانا کھانے کے لیے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک چرواہا وہاں بکری چرا رہا تھا، نوجوان تھا اور بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیں چرا رہا تھا۔ تو اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور نیک انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ جب کچھ کھانے بیٹھتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ شریک ہو جائے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھا لے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو بھی کھانے میں شریک کر لیا جائے، تو انہوں نے آواز دی، کہا بھیا تم بھی کھانے میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ غریب ہے اور ذرا سا لباس بھی جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ اس کی جو معاشی کیفیت ہے وہ اتنی زیادہ بحال نہیں ہے، آسودہ حال نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، ایسا روشن چہرہ تھا کہ دیکھ کے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ تو میں نے اس سے کہا آؤ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ کھانا تناول فرمائیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ پھر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت نے کہا تو اس نے کہا حضرت ضد نہ کریں، میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزہ ہوں، اس پہ ضد نہ کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دل میں انہوں نے خیال کیا کہ روزہ دار تو ہے، روزہ رکھ کے بکریاں چرا رہا ہے اور اچھا نوجوان ہے، آؤ ذرا اس کا امتحان بھی لے لیتے ہیں، ذرا اس کو ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ٹیسٹ کرے اس نیت کے ساتھ کہ اسے پکا بنانا چاہتا ہو تو یہ اس کی نیکی ہے، اس کی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر یہ مجھے ٹیسٹ کریں تو یہ ان کے لیے نیکی ہے، لیکن میں ان کو ٹیسٹ کرنے لگ جاؤں تو یہ میرے لیے بدتمیزی اور بے ادبی ہے، یعنی میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بزرگوں کا ٹیسٹ لینے بیٹھ جاؤں اور یہ امتحان لینے بیٹھ جاؤں۔ لیکن اگر کوئی بڑا چاہے تو چھوٹے کا ٹیسٹ لے سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کے خیالات کیسے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ لوگ اور چیزوں کا ٹیسٹ تو لیتے ہیں لیکن کبھی اپنے بچوں کے دل کا ٹیسٹ نہیں لیتے کہ میرے بچے کے سینے میں جو دل ہے اس میں عشق رسول بھی کہیں موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔
کہیں اللہ کا خوف بھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ یاد رکھیے جب آپ اپنے بچوں کو زندگی کی کسوٹیوں پہ پرکھتے ہیں کہ یہ اچھا بزنس مین بنے گا یا نہیں بنے گا، اچھا دکاندار بنے گا یا نہیں بنے گا، اچھا کسان بنے گا یا نہیں بنے گا، سب سے پہلے اس بات کا ٹیسٹ لیجئے کہ آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان بنے گا یا نہیں بنے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اگر آپ اس بات کا ٹیسٹ لیتے رہیں اور خیال کرتے رہیں اور اس پر توجہ دیتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اگر کوئی محنت کرے اپنے چھوٹوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے نوجوانوں پر، تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اس کے بچوں کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کہ چلو اس کا ذرا سا امتحان لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نیک بھی ہے یا صرف جو ہے وہ عبادت گزار ہے، کیونکہ نماز پڑھ لینا یہ نیک ہونا جو ہے اس کی دلیل نہیں ہے۔ تو جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس کے پاس پہنچے، بہت ساری بھیڑیں تھیں، آپ نے ایک بھیڑ کے اوپر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ ایک بھیڑ مجھے بیچ دو۔ تو کہنے لگا حضرت یہ بھیڑ جو ہے وہ میری نہیں ہے، میں تو کسی کی لے کر چرانے کے لیے آیا ہوں، یعنی اس کا مالک کوئی اور ہے۔ فرمایا کہنے لگے کہ مالک سے کہہ دینا کہ کوئی شیر ایک بھیڑ کو لے گیا، کسی درندے نے ایک بھیڑ کو اٹھا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا، بڑے تعجب سے دیکھا، اور پھر لکڑیوں سے بھیڑ کو ایک طرف کر کے ہٹانے لگا، یعنی بھگانے لگا۔ تو میں نے اس سے روک کے پوچھا بھی کیا بات ہے، تم نے جواب نہیں دیا؟ کہا کوئی بات نہیں حضرت۔ تو فرمانے لگے کہ بتاؤ تو صحیح کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگا آپ کہتے ہیں مالک سے بتانا کہ ایک بھیڑ جو ہے وہ درندہ لے گیا، مالک کو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن کائنات کا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آخر جواب صرف اپنے مالک کو تو نہیں دینا ہے، اس مالک حقیقی کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اس کو کیا جواب دوں گا کہ کیا واقعی کوئی درندہ لے گیا تھا یا یہی میں نے کسی کے ساتھ سودا کیا؟ تو یہ انسان کی تنہائیاں، اور انسان جب اس کو کوئی ایسا موقع ملے اس کے باوجود بھی جب وہ حق کے راستے پہ چلتا ہے تو یہ نیک ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں یہ جو ہے وہ نیک ہے اور اچھا بندہ ہے۔ اس لیے جس کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ وہ نیک ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ دوسروں کا ٹیسٹ لینے سے پہلے خود کا بھی ٹیسٹ لیں کہ ہم اللہ کی نظر میں کتنے کامیاب ہیں اور کتنے کامیاب نہیں ہیں۔ یاد رکھیے ہر بندے کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے یہاں تو انقلاب یہ آتا ہے اور یہ انقلاب پھیلا ہوا ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کی نظر میں کیسا بننا ہے، دنیا کی نظر میں کیسا بننا ہے، اور ہر بندہ دنیا کو راضی کرنے میں لگا ہے۔ فلانا ناراض ہو، فلانا ناراض ہو، فلانا خفا ہو جائے، فلانا برا مان جائے، اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے دنیا کو راضی کرنے کے لیے۔ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں کبھی نہ بھاگنا۔ دنیا کا حال ریوڑ یعنی بھیڑ کی ریوڑوں کی طرح ہے، ایک طرف سے ان کو سنبھالو گے تو دوسری طرف سے باہر نکل جائیں گے۔ ایک کو مناؤ گے دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو مناؤ گے تیسرا ناراض ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا مزاج خراب کر لے اور خود دشمن بن جائے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کو راضی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر اللہ تمہاری محبت ہر بندے کے دل میں خود بخود ڈال دے گا، خود بخود تمہاری محبت بندوں کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کسی اور کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کی رضا چاہو، اللہ کی رضا طلب کرو، اور یاد رکھو جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں پھر ان کا بڑا نام ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت تمہارے پورے دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آپ ہی مجھے بتائیے عرصہ گزر گیا، حضور سیدی اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ہم ان کی یاد میں بیٹھے ان کا جشن منا رہے ہیں، ان کے نام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ محبت انہوں نے خود تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ آج ہم غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں تو غریب نواز کی محبت ہمارے دلوں میں کس نے ڈالی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی۔ جن بزرگان دین کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہوں نے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادھر نکل آئے، ایسے ادھر جائے، بہت جگہ ہے ادھر پیچھے، ادھر نکل جائے۔ درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تو یہ کہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں انسان برباد ہو رہا ہے اور بربادی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے. اس لیے یہ فکر کریں کہ اللہ کی نظر میں آپ کی اہمیت کیا ہے. آئیے میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم کامیاب ہیں یا کوئی اہمیت ہماری ہے بھی یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی نظر میں ہم اللہ کی نظر سے گر گئے. اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ 3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے، اگر کوئی انسان اپنی نفس کا غلام ہو جائے، یعنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور جو نفس کہے بس اس کا غلام بن کے اس کے پیچھے گھومتا رہے، جو نفس کہتا ہے اسی کی پیروی کرتا ہے، ہر وقت ہمتن یعنی پوری زندگی اس کی اسی چیز میں لگی ہے. نفس نے کہا کہ فلاں کام کر لو تو بس اس چیز کے پیچھے دوڑ گیا. نفس نے کہا کہ یہ کر لو تو اس کے پیچھے دوڑ گیا. فلاں کو یہ ہم ایسا بنا لیں تو اس سے ہمیں شاید خوشی ملے گی. نفس نے کہا، نفس کے پیچھے دوڑ گیا. یعنی ہر لمحہ اپنے نفس کی اطاعت کرنا. صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، اب مؤذن آواز دے رہا ہے لیکن ہمیں نیند پیاری ہے، نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ تو پھر سو گیا. پھر نفس نے کہا کہ چلو اب کھا لو تو کھا لیا. یعنی ہر وقت اپنے نفس کی پیروی کرنا. ایسا ہوتا ہے لوگ اس طرح اپنے نفس کے پیرو ہو جاتے ہیں، قرضہ لے لے کر کے اور لوگوں سے قرض مانگ کر کے بڑی بڑی چیزیں خریدنے لگ جاتے ہیں اور جتنی اوقات نہیں ہوتی اس سے زیادہ پیر پھیلانے لگ جاتے ہیں. یہ بہت بڑی تباہی ہے. نفس کی غلامی کی بنیاد پر آج جو تباہیاں دنیا میں پھیلی ہیں وہ نفس کے غلام ہونے کی بنیاد پر ہیں. لوگ ایک ہوتا ہے یوں ہی کسی سے مجبوراً قرض لینا، یعنی قرض لینا مجبوری ہے، جائز ہے، سنت ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا. لیکن ایک ہوتا ہے یوں ہی شوقیہ قرض لینا، اس سے 5000 لیا اس کو دے دیا، پھر اس سے لیا تو کسی اور کو دے دیا اور ساری زندگی یوں ہی ان کی چلتی رہتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ شوقیہ قرض بینک سے بھی لیتے ہیں یا گورنمنٹ سے بھی، یا کچھ تو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن یوں ہی قرض لینا اور قرض میں ملوث رہنا یہ بھی ایک نفس کی غلامی کا سبب ہے. اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. یعنی اتنی حیثیت نہیں ہے لیکن دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب فلاں کے پاس یہ چیز ہے تو ہمیں بھی وہ چیز لینی ہے. خاص طور پر اس میں نوجوان بچے اور عورتیں جو ہیں وہ بہت کثرت سے شامل ہوتی ہیں. بڑے بڑے مہنگے لباس، مہنگی سامان، مہنگی چیزیں لینا اور پھر اس کے لیے اپنے نفس کی غلامی کرنا. اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے چکر میں انسان برباد ہو جاتا ہے، لگا رہ جاتا ہے. اور پھر قرض لینے کی نوبت آئے تو قرض لینے سے بھی گریز نہیں کرتا. بزرگان دین کے یہاں طریقہ یہ تھا کہ وہ قرض حضرت بابا فرید الدین حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے کھانا بنایا. آپ نے کھانا اپنے منہ میں لقمہ ڈالا تو فرمانے لگے کہ اس میں تو رزق حرام کی بو آ رہی ہے. کہنے لگا حضرت میں نے تو خود جو ہے ہم کھیتی کرتے ہیں، غلہ لاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں اور یہ رزق حرام تو نہیں. فرمایا نہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے، تم نے کسی سے قرض لے کر تو کچھ کام نہیں کیا. اس نے کہا نہیں حضرت میں نے کوئی قرض نہیں لیا لیکن نمک نہیں تھا تو میں نے بغل والے گھر سے نمک قرض مانگ لیا ہے. کہنے لگے اگر بغل والے گھر سے قرض لینے کی کیا ضرورت تھی؟ قرض ہی لینا تھا تو ایک دن ہم اپنے پیٹ سے قرض لے لیتے کہ آج تجھے نہیں دیں گے کل تجھے دیں گے، تو کیا حرج ہو جاتا. اس لیے قرض سے بچنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان کے ڈپریشن کا جو ہے وہ سبب بن رہا ہے اور لوگ دھیرے دھیرے ڈپریس ہوتے ہیں. ان طرح کی چیزوں میں شکار ہو کر وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے، خواہشات کو پورا کرتے کرتے انسان تباہ ہو جاتا ہے. اپنی ضرورتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں. ضرورتوں کو جتنا سمیٹیں گے اور جتنا کوشش کریں گے کہ ضرورتیں کم ہو. میں نے ایک دن بتایا تھا مسجد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، جب ان کا وصال ہونے لگا تو آپ روتے تھے. پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے صرف گھر میں 2 تشت تھے، بڑے بڑے تشت جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، صرف وہ 2 تشت تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کہنے لگے کہ حضور نے تو منع فرمایا تھا، قرآن کی آیت تو ہے کہ مال جمع نہ کرو، لیکن میں نے اتنا سب کچھ جمع کر لیا ہے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں حساب کیا دوں گا. آپ غور کریں ہم نے جو اپنی زندگی میں سامان جمع کیا ہے، ہم نے جو مال و دولت جمع کیا ہے، کیا یہ ہماری زندگی اور آخرت کے لیے وبال جان تو نہیں بن جائے گا؟ کہیں ہمارے لیے مصیبت تو نہیں بن جائے گا؟ اس چیز کو سوچنے کا وقت ہے. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی ضرورتوں کو سمیٹیں. جتنا ضرورتیں سمٹ کے آئیں گی زندگی اتنی خوشحال ہوگی. ضرورتیں جتنا بڑھیں گی اتنا ہی زیادہ انسان پریشان حال ہوگا اور پریشانیوں میں ملوث ہوتا چلا جائے گا. تو نفس کا جو بندہ غلام ہو جاتا ہے وہ اللہ تبارک
و تعالیٰ کی نظر میں گر جاتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو نفس کی غلامی نہ کرے. نفس کہتا ہے کہ جو ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ امیر کوئی آ جائے تو اس کی تکریم کرو, کوئی غریب آ جائے تو اس کی اتنی عزت نہیں ہوتی. نفس کہتا ہے کہ بڑوں سے دوستی کرو, زیادہ امیر لوگوں سے دوستی کرو. نفس یہ کہتا ہے بادشاہوں سے دوستی کرو. لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزیں نفس کی غلامی میں ہیں. اس بات سے کنارہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں. بزرگوں کی ساری زندگی گزر گئی, اگر ان کو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت معجزن فرمائی ہے تو یوں ہی نہیں معجزن فرمائی. دین کا کام کرنا اور دین کے راستے میں چلنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں آج لوگوں کو شوق اس بات کا بھی ہو جاتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں شادی ہے, ہمارے یہاں بیاہ ہے, تقریبات ہیں, تو بڑے سے بڑے انسان کو ہم دعوت دیں, امیر سے امیر ترین انسان کو دعوت دیں, ودھایک کو بلا لیں, سانسد کو بلا لیں, منسٹر کو بلا لیں, دنیا بھر کے لوگوں کو ہم اپنے گھروں میں اکٹھا کر لیں. اور اب یہ شوق دھیرے دھیرے ہماری جیسے ہم لوگ جیسے لوگوں کو بھی چڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں نفس کی غلامی سے ہماری حفاظت فرمائے. بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا, وہ تو ساری زندگی انہوں نے کبھی بادشاہوں کا منہ نہیں دیکھا. حضور محبوب الہی ساری زندگی بادشاہ سے ان کی جنگ تھی. اگر بادشاہ کہیں دکھ جاتا تو وہ ادھر سے ہٹ جاتے. کبھی بادشاہ کے محل میں نہیں گئے, کبھی اس سے ملاقات نہیں کی. بادشاہ چوکھٹ پر آ گیا تو آپ دوسرے دروازے سے نکل جاتے. بادشاہ نے خط بھیجا کہ حضور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے فقیروں سے بادشاہوں کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا نہیں میں خانقاہ آؤں گا. کہنے لگے فقیر کی خانقاہ میں 2 دروازے ہیں, اگر ایک دروازے سے تو داخل ہوگا دوسرے دروازے سے میں نکل جاؤں گا. بادشاہ کی غلامی نہیں کی, بادشاہ سے ملاقات تک نہ کی. ایک مرتبہ ایک میت میں سامنا ہو گیا بادشاہ کا, تو آپ اس کے سامنے پیر پھیلا کر بیٹھ گئے, یعنی پیر کو جو آگے کر لیا. تو کسی نے ڈانٹ کر کہا آپ کو پتہ نہیں یہ بادشاہ ہے اور آپ اس کے سامنے پیر پھیلا رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ہاں پیر اس لیے پھیلا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ میں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. ہم جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے, اور جن کے سامنے پیر پھیلاتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. اس لیے میں نے پیر پھیلا لیا. ان کے مرید ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اتنے بڑے بزرگ, اور انہوں نے بھی ساری زندگی ان کی بھی بادشاہ سے جنگ رہی. لیکن بات آگے بتا دوں کہ کیسے یہ بزرگان دین امیروں سے, سرمایہ داروں سے, بادشاہوں سے, حکومت عمارت والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا. لیکن آج کنڈیشن بدلتی چلی جا رہی ہے, بدلتی چلی جا رہی ہے. غور کریں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خانقاہ تھی, آپ محبوب الہی کے بہت خاص مرید جانشین خلیفہ, آپ کی خانقاہ تھی. کسی نے شکایت لگا دی بادشاہ سے کہ صاحب یہ تو اپنی خانقاہ میں تانتا لگاتے ہیں, کثرت سے بھیڑ ہوتی ہے, ہجوم ہوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی حکومت کا لینا دینا پڑ جائے. اس لیے ان کو بلائیے اور ان کی ذرا خبر لیجیے. بادشاہ نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بتاؤ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں بڑی بھیڑ لگتی ہے, بڑے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں, حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, بادشاہوں کے خلاف بات کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں میں کسی بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرتا, ہمارے یہاں کوئی رقص سرور نہیں ہوتا, بس مجلسیں ہوتی ہیں, اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اس کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بادشاہ نے چھوڑ دیا تو چمچوں نے, یہ جو چمچے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرمائے. کہنے لگے نہیں یہ کوئی نہ کوئی دن ضرور جو ہے وہ میں بغاوت بلند کرے گا, آپ ایسا کریں کہ یہ ان کو کسی ڈیوٹی پہ لگا دیں, اپنے یہاں کسی نوکری پہ لگا دیں تاکہ یہ آپ کی نظر میں رہے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو ڈیوٹی پہ لگا دیا جائے. جب وہ لوگ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, آپ کہنے لگے میرے پیر کی تو بادشاہوں سے جنگ کی, میں کیسے بادشاہ کی غلامی کروں گا, میں کیسے اس کی نوکری کروں گا. بادشاہ نے کیا کیا, یہ جو ہڈی ہوتی ہے گلے کی 2 ہڈیاں نازک ہڈیاں ہوتی ہیں, یہ بھی سننے والی بات ہے, نوجوانوں کو بھی کبھی سننا چاہیے. ان دونوں ہڈیوں میں چھید کروا کے زنجیر ڈال دی. آپ نے منع کر دیا نوکری سے, یہ دونوں ہڈیوں کو چھید کر کے اس میں زنجیر ڈال دی اور اس میں زنجیر ڈال کر کے آپ کو لٹکا دیا. اور کتنے دنوں تک آپ لٹکتے رہے, تکلیف کا عالم یہ تھا, شدت یہ تھی, کیفیت یہ تھی. آپ غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت رہی ہوگی. آج بزرگوں کا نام لینے میں بڑی آسانی ہے, ان کا لنگر
کھانے میں بہت آسانی ہے اور ان کے نام کا نعرہ لگانے میں بھی بہت آسانی ہے اور ان کے مخالفین کو مخالفت کرنے میں بھی بہت آسانی ہے. بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ غریب نواز کے ماننے والے, یہ جو ہے محبوب الہی کے ماننے والے, یہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ماننے والے, اسلام میں ان کا کیا تصور ہے, اسلام میں ان کا کیا کانسیپٹ ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تم چند دنوں سے تبلیغ کرنے لگے, آج ذرا سا لوگوں کو کلمے کی دعوت دینے لگے تو تمہارا یہ مزاج بن گیا. ابھی تم نے دیکھا ہی کہا کہ اسلام کے راستے میں تکلیفیں کیسی آتی ہیں, ابھی تم نے جانا ہی کہا کہ اسلام کے راستے میں مصیبتیں اور پریشانیاں کیسی آتی ہیں. کبھی پلٹ کر اپنے بزرگان دین کے وہ دن دیکھو جب غوث اعظم نے کھنڈرات میں روٹیاں تلاش کی ہیں. کبھی پلٹ کر اپنے بزرگان دین کے وہ دن دیکھو جب لوگوں نے وہ جو ہے 10-10 دن 20-20 دن فاقے کیے ہیں, جن کی ہڈیوں میں زنجیریں ٹانگی گئی اور ٹانگ کے لٹکا دیا گیا. لوگ پریشان ہو گئے اور مریدین پریشان ہو گئے. آپ کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے حضرت آپ نوکری نہ کریں, بس نہ کر لیں کہ بادشاہ کو اس کا کرتا پہنا دیا کریں, جب کرتا پہننے کا وقت اسے کرتا پہنا دیا کریں. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات پہ راضی ہوں. تیار ہو گئے. سوچو کیا کیفیت رہی ہوگی. ایسے بزرگ کے مرید اور خلیفہ اور کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ حضور نصیر الدین چراغ دہلوی کون ہے؟ یہ پیر ہیں حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے. اور بندہ نواز گیسو دراز کی شخصیت کیا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا میں گھوما, مجھے دنیا کے کسی شہر کی ہوا راس نہ آئی. جب میں گلبرگہ پہنچا تو گلبرگہ میں مجھے جو مقام قطبیت ملا ہے وہ گلبرگہ کی سرزمین پہ ملا ہے. یعنی ایسا شہر اور ایسے مرید اور ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا. حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پیر ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے گردن میں یہاں زنجیر ڈال دی گئی. آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کرتا پہنا دوں گا. جب کرتا پہنانے کا وقت ہوتا بادشاہ آتا تو آپ کرتا پہنا دیتے اور ڈوری کس دیتے چلا جاتا. اب جب ان کے چمچوں نے دیکھا کہ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بہت اچھے سے نوکری چل رہی ہے, لگتا ہے ان کا صلح سمجھوتا ہو جائے گا, تو انہوں نے ایک چال چلی. چال کیا چلی؟ بادشاہ سے کہا کہ ذرا ایسا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کر کے جایا کریے کرتا پہننے کے لیے, تھوڑی تاخیر سے جایا کریے. بادشاہ 1 دن 2 دن تاخیر سے جانے لگا, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ایک دن اس کے چمچوں نے اسے بڑی تاخیر سے بھیجا, یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ جانے لگا, مکروہ وقت شروع ہو گیا. اللہ والے کبھی اپنے لیے بد دعا نہیں کرتے. آج ہی شاید صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضور نے کبھی بد دعا فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے. 1-2 مقامات ایسے ہیں, لیکن وہ بھی کیا مقامات ان میں بھی تفصیل ہے, لیکن بزرگ بھی حضور کے جو غلام ہیں وہ بھی کبھی بد دعا نہیں فرماتے, وہ بھی کبھی بد دعا اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وہ بھی کوئی معمولی نماز, یعنی ایسی نماز نہیں عصر جو کہ اعلیٰ خطر کی ہے, اس نماز کے مکروہ وقت شروع ہو گیا. وقت گیا نہیں تھا ابھی, لیکن بزرگان دین مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے ہیں. ان کا تقویٰ ہے, اعلیٰ ظرفی ہے, اعلیٰ معیاری ہے. اب جب مکروہ وقت شروع ہو گیا تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, آنسو گرنے لگے. کیوں گرنے لگے؟ اس لیے نہیں گرنے لگے کہ مولا تو نے مجھے اس کی نوکری پہ لگا دیا ہے, بلکہ اس لیے گرنے لگے کہ اے مولا اس کی وجہ سے آج میری نماز جا رہی ہے, اس کی وجہ سے آج میری نماز کو خطرہ پڑ گیا, دل دکھ گیا, تکلیف ہو گئی. اللہ والوں کا دل بیٹے کے مر جانے پر بھی اتنا نہیں دکھتا جتنا ایک وقت کی نماز قضا ہو جانے پر دکھتا ہے. اللہ والوں کا دل اپنا مال اور دولت لٹ جانے پر بھی اتنا نہیں دکھتا جتنا ایک وقت کی نماز قضا ہو جانے پر دکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بزرگوں کی, ان ولیوں کی کیا شان ہے. خدا کی قسم جب کوئی ان کا رد کرتا ہے اور ان کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمے بولتا ہے تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ کیا شخص ہے اور یہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے بےہودہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اکابرین کی قربانی یاد نہیں, جنہیں اپنے اکابرین کا نظریہ یاد نہیں, جن کو ان کی قربانیاں, ان کی جدوجہد, ان کی مشکلیں یاد نہیں. کبھی یاد کرو اپنے اکابرین کی مشکلیں. اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا. جب بادشاہ آیا تو آپ نے کرتا پہنایا اور پہناتے پہناتے زبان سے کلمہ نکل گیا. کہنے لگے کہ باندھے نصیر اور کھولے غسال, کہنے لگے باندھے نصیر اور کھولے غسال. دل دکھ گیا, نماز قضا ہونے کو خطرہ پیدا ہو گیا تو دل دکھ گیا. اور باندھتے باندھتے جو ڈوری باندھی تو کہا کہ باندھے نصیر اور کھولے غسال, یعنی اب جو میں نے باندھا ہے یہ کوئی اور نہیں کھولے گا, جب تم مر جائے گا تو تجھے غسل دینے والا کھولے گا. اور اسی دن بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کی گردن مار دی. دوسرے دن وہ غسال کے سامنے لیٹا تھا اور غسال نے اس کا بند کھولا. کہنا یہ چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان بزرگان دین کو اللہ نے مقام
مقام کیوں عطا فرمایا؟ ان کو اتنے درجے کیوں عطا فرمائے؟ کیا یوں ہی درجے عطا فرما دیے؟ کیا صرف کھا پی کر بریانی کھا کر ان کو وہ درجے مل گئے؟ نہیں، اللہ نے ان کو جو درجے عطا فرمائے ہیں وہ اس بنیاد پر عطا فرمائے ہیں کہ انہوں نے اپنی نفس کو کچل کے رکھ دیا اور نفس کی غلامی کو ترک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے۔ اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ اس کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ بات میں کچھ اور کر رہا تھا لیکن عنوان کے تحت ہی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرماتا ہے، نفس کی غلامی نہ کرو، نفس کے چنگل میں نہ پھنسو۔ نفس کو کبھی سکون نہیں دے سکتے، وہ کبھی سکون، ہر چیز کا، دولت کا ایک نشہ ہوتا ہے، سرمایہ کا ایک نشہ ہوتا ہے۔ ایک گھر بنا دو کبھی سکون نہیں ملے گا، مرضی آئے گی ایک اور بنا لو۔ ایک گاڑی خرید لو دل کرے گا ایک اور خرید لوں، وہ نفس کبھی نہیں ماننے والا۔ دولت کا بھی اپنا نشہ ہے، مال و دولت کا، حسن و جمال کا بھی اپنا نشہ ہوتا ہے، حسن کا بھی نشہ ہوتا ہے، حسن کا بھی تکبر ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام تر حسن و جمال سے اور یہ تمام تر چیزوں سے کنارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف آئیے، راضی ہونے کی کوشش کیجیے۔ بچوں سے اور نوجوانوں سے بھی یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ دولت کے چکر میں نہ پڑو۔ شادیاں بھی لوگ کرتے ہیں تو دولت دیکھ کر کرتے ہیں، یا بہت ہوتا ہے تو کہتے ہیں حضرت چلو دولت نہیں دیکھیں گے لیکن لڑکی تو خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی تو اچھی ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اللہ نے اس لڑکی کے اندر جذبہ عشق رسول کتنا رکھا ہے اور اس کو دین کی پاسداری کتنی ہے۔ یہ حسن تو 2 دن کی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ حسن کے پیچھے نہ دوڑو، مال و دولت کے پیچھے نہ دوڑو۔ حسن کیا ہے؟ حضرت ابوبکر شبلی کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت اور بڑی جو ہے وہ خوبصورت تھی، حسن و جمال کی مالک تھی۔ ایک شخص نے پیغام نکاح بھیجا نکاح کے لیے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ جو ہے وہ میری بیٹی پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنی بیٹی کو دوائیں دے دی اور ان کو جو ہے وہ دست ہونے لگا، اور دست قدر ہوا کہ آپ سوکھ کر کے یعنی بدن کی جو چمڑیاں تھیں وہ سکڑ گئیں۔ آپ نے وہ جو غلاظت تھی اس کو ایک مٹکے میں جمع کر لیا اور 1-2 مہینے کے بعد اس لڑکے کو بلایا اور بیٹی کو دکھایا، کہا ہاں میری بیٹی تیار ہے، کیا تم اس سے نکاح کرے گا؟ کہنے لگا حضرت میں اس سے تو نکاح نہیں کروں گا۔ کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا نہیں میں نے تو اس کو نہیں دیکھا تھا، کسی اور کو دیکھا تھا۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ تو وہی ہے۔ کہنے لگا نہیں اس کے اندر اب وہ حسن و جمال نہیں رہ گیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹکے کے پاس لے گئے اور کہا تو جس سے محبت کرتا تھا وہ اس میں جمع ہے، تو جس سے پیار کرتا تھا وہ اس مٹکے میں جمع ہے۔ یہ تو میں اسے 4 دن کھلاؤں گا پھر سے اللہ اسے صحت دے دے گا، لیکن تو میری بیٹی سے محبت نہیں کرتا تھا، تو اس کے حسن و جمال سے محبت کرتا تھا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کسی چیز کی، حسن کی، دولت کی، مال کی انتہا نہیں ہوتی، وہ خواہش کے بعد خواہشیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرو، یہ نیکی کے اسباب ہیں اور نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کو تلاش کرنے میں لگتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کا پتہ کیسے لگے گا؟ نیک انسان کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے نیک شخص کون ہے؟ کون ہے جو رسول کی رسول کی سنتوں کی فرما برداری کرتا ہو، اتباع سنت رسول کرتا ہو، جس کا ظاہر اور باطن دونوں مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو، جس کی تنہائیاں بھی پاک ہو، جس کی مجلس بھی پاک ہو، جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے، جس کو دیکھ کر دل کی دنیا بدل جائے، جس کو دیکھ کر کیفیت بدل جائے، وہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ ضرور آپ تلاش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ضرور کسی نہ کسی دن ملاقات ہوگی۔ لوگ مجھ سے بتانے لگتے ہیں فلاں شہر میں فلاں جگہ، اکثر میرے دوستوں میں لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو میں نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اللہ والے ہیں، فلاں کو دیکھا تو فلاں ایسا لگا کہ اللہ کا ولی تھا، ایک بزرگ مجھ سے فلاں جگہ ملے تھے۔ میں کہتا ہوں ابھی تک تمہاری کسی بزرگ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو تم کیسے کہتے ہو کہ میری کسی بزرگ سے ملاقات ہوئی؟ خدا کی قسم جس دن کسی اللہ والے سے مل جاؤ گے، جس دن کسی اللہ والے سے ملاقات ہو جائے گی، تمہاری دل کی دنیا بدل جائے گی، تمہارے دل کی کیفیت بدل جائے گی، تمہارے شب و روز چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، کس زاویے سے گزاری جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ والوں کی تلاش میں رہو۔ بگڑتی ہوئی نسل اور خرابی کے دہانے کی طرف جاتی ہوئی قوم کو ایک ہی چیز ہے جو پلٹ کر واپس لا سکتی ہے، وہ ہے نیکی اور صالحیت۔ اگر انسان اس چیز کی طرف آیا، اللہ کی رضا کی طرف آیا، تو اللہ ضرور کرم فرمائے گا اور بگڑتی ہوئی نسل میں، جاتی ہوئی قوم میں ضرور وہ نور جو
ہے وہ آپس پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدی اعلیٰ حضرت کا سچا جو ہے وہ پیروکار بنائے اور ہمیں ان کے مشن کو آگے بڑھانے کا جذبہ عطا فرمائے. بزرگان دین کا طریقہ کار ہمیں عطا فرمائے. گستاخی سے بدمذہبیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لمبی بات میں نے کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بولنے میں کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی ہو پروردگار عالم مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نعت پاک کی فرمائش مجھ سے ہوئی تھی, میں چند اشعار پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد اختتام ہو جائے گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سر سوے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے, یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا, یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا, یا رسول اللہ کہا پھر تجھے کو کیا. اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے, یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا, اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرتبہ اور درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنے سے پہلے کچھ لوگ فرمائش کر دیتے ہیں, وہ پھر میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. ذرا ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خیر مجھے میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے وہ ناشر مل نہیں رہی ہے. بہرحال میں تسلیم پڑھ دیتا ہوں.